آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا فقال بما اعرف انک نبی، بما اعرف انک نبی، کہ کوئی ایسی نشانی دکھائیے میں کیسے جان جاؤں کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، یعنی کیف اعرف، کیسے جان جاؤں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب جس جگہ وہ حاضری کے لیے پیش ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کے پاس کافی سارے درخت تھے، کھجوروں کے بھی اور دیگر بڑے بڑے درخت تھے، اور بڑی بڑی موٹی ٹہنیوں والے بھی تھے، درخت جھنڈ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دعوت ھذا العزق من ھذہ النخلہ اتشہد انی رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھئی یہ تمہارے جو جھنڈ ہیں درختوں کے اور بڑے بڑے موٹے ٹہنوں والے جو کھجور کے درخت ہیں، ان میں سے کسی ایک ٹہنے کو میں بلاؤں کہ آؤ میری رسالت کی گواہی دو، تو مان جاؤ گے کہ واقعی رسول ہوں؟ اس کے نصیب کی بات ہے، ورنہ کس کی پرواہ کرتے تھے؟ ہر ایک کی پرواہ تو نہیں نہ کی جاتی، بس اس دن نگاہ آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تنا تھا یا تنے کے ساتھ موٹا سا اس کی شاخ تھی بہت موٹی تنے کی مانند، آقا علیہ السلام نے اسے بلایا، آواز دی، وہ اپنے درخت سے اتری، وہ شاخ اوپر لگی ہوئی وہاں سے کٹی اور کٹ کے تنے کے ذریعے انسانوں کی طرح ایسے نیچے اتری، زمین پر آئی، اور اترتی ہوئی زمین پر آئی، اور بڑی عجیب حدیث ہے، اس کا مضمون مختلف کتب میں مختلف تفصیلات کے ساتھ آیا ہے، میں نے جتنے حوالے دیے ہیں ان سب کتابوں کے مضمون کو ملا کے پڑھیں تو مضمون مکمل ہوتا ہے۔ وہ نیچے اتری اور اتر کے فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، وہ جو ٹہنی تھی بہت بڑا ٹہنا، وہ نیچے اترا، آقا علیہ السلام کی طرف سیدھا ہو گیا، اور سیدھا ہو کر اس نے حضور کی بارگاہ میں سجدہ کیا، حضور کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا، اور پھر کھڑی ہوئی، پھر آگے چلی، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑی ہوئی، پھر چلی، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے وہ کھجور کا تنا حضور کی طرف بڑھتا گیا، سجدہ کرتا تھا، اٹھتا تھا، چلتا تھا، پھر سجدے میں گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر چلتا تھا، اس طرح سجدہ کرتے اور سجدے سے اٹھتے اٹھتے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، حتی انتہا الیہ فقام بین یدیہ، حتیٰ کہ آقا کی بارگاہ میں سامنے پہنچا اور حضور کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ تو حالت وجد لگتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ تنے نے ایک بار سجدہ نہیں کیا، اس نے سارا سفر سجدہ کرتے کرتے گزارا، سجدہ کرے پھر اٹھے کرے، معلوم نہیں اس کا حال کیا ہوگا کہ حضور نے مجھے آج اشارے سے بلایا ہے، وہ تو مر گیا ہوگا وہ تنا۔ ہائے ہائے، اس تنے پر کیا بیت گئی ہوگی، ارے وہ یہ نہ کرتا تو بتائیے اور کیا کرتا۔ فدعاہ رسول، حضور نے جو بلایا تھا اس تنے کو یا اس بڑی ٹہنی کو کہ آ جا میرے پاس، ہائے ہائے، اس حال میں پہنچا، اور پھر فقام بین یدیہ، آقا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا رہا۔ جب سلام عرض کر چکا تو فقال رسول اللہ، فقال له رسول اللہ ارجع الى مکانک، بس اب واپس جا اور اپنے مکان پہ جڑ جا، اپنی جگہ پہ واپس جا کے جڑ گا۔ وہ پھر تنا واپس گیا، پھر اپنے درخت پہ چڑھا، اور پھر اپنی اصل جگہ پہ جا کے جڑ گیا۔ سبحان اللہ، یہ جمادات اور نباتات کے دل میں حضور کی محبت و تعظیم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کا خادم تھا، آپ کی ذاتی خدمت کرتا تھا، رہتا تھا۔ خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، خیبر کے لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں روانہ ہوا، اور جب ہم آگے پہنچے وبادا لہ احد، جب جبل احد کے سامنے آئے، کیا جب جبل احد آقا علیہ السلام کو نظر آیا، سامنے پہنچے تو فرمایا ھذا جبل
युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। और इसी तरह दूसरी रिवायत में फरमाया इज़ा नाज़ारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला उहुदिन फ़क़ाल इन्न उहदन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। वो कहते हैं जब जबल उहद के सामने पहुंचे और पहाड़ नजर आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, अनस देखो ये पहाड़ है, इसका नाम है उहुद। इसका नाम क्या है? उहुद, जबल उहुद इसका नाम है। फरमाया इसको देख, ये एक ऐसा पहाड़ है कि ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। मुत्तफक अलैह हदीस। अब कोई अगर इनकार करे कि पहाड़ और जबल और पत्थर और नबात और जमादात ये शऊर नहीं रखते मोहब्बत करने की, तो उसने मुत्तफक अलैह हदीस की फरमान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। तो साबित हो गया ना कि शऊर है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुवा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये दूसरी हदीस अबू हुमैद अस्साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अलग अलग रिवायतें हैं, मुत्तफक अहले हदीस और कई बार आई है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये उहुद पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है। अब वो मोहब्बत कैसे करता है ये महबूब जाने, ये तो महबूब जाने वो पहाड़ कैसी मोहब्बत करता है हुजूर से। लेकिन हाँ, इसकी शहादतें ज़रूर मिलती हैं, इसकी शहादतें ज़रूर मिलती हैं। एक बार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जबल उहद पर, पहाड़ पर खड़े, साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, उस्मान गनी हैं और सैयदना मौला अली उल मुर्तज़ा हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खड़े हैं। उस पहाड़ को वज्द हो गया और वो वज्द में थर्राने लग गया, उस पर लर्ज़ा तारी हो गया, खुशी में वज्द में आ गया, खुशी में वज्द में आ गया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम मुबारक मारा और फरमाया पहाड़ रुक जा, फ़इन्ना अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। रुक जा, तुम्हारे ऊपर नबी खड़े हैं और सिद्दीक खड़ा है और दो शहीद खड़े हैं। अभी वो शहीद हुए नहीं थे, अभी वो जिंदा थे, आका अलैहिस्सलाम के साथ खड़े थे। तो आका अलैहिस्सलाम को उनका शहीद होना भी मालूम है, किस शय की खबर नहीं है ताजदार कायनात में से। तो वज्द में आ गया, वज्द में। तो कदम मुबारक मारा और फरमाया रुक जा, पहाड़ से कहा तुम्हारे ऊपर नबी है, सिद्दीक है, दो शहीद खड़े हैं। बस कदम मुबारक मार के फरमाया तो पहाड़ रुक गया, पहाड़ रुक गया। वो पहाड़ का वज्द था, खुशी में वज्द में आके नाचा, वजद में आके पहाड़ का नाचना था, खुशी में फरहत में वज्द करना था। उस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कदम मुबारक मार के फरमाया और वो रुक गया। तो जबल उहुद को फरमाया कि ये हमसे मोहब्बत करता है। इसी तरह हदीस पाक है और पहाड़ों की, यानी जमादात की बात कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा में जिस गली में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर मुबारक था, उस गली के कोने पर, उस गली के कोने पर एक पत्थर पड़ा रहता था। उस गली के कोने पर एक पत्थर रखा हुआ था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी वहां से गुजरते, जब भी गुजरते तो वो पत्थर हुजूर अलैहिस्सलाम पे सलाम अर्ज करता था। और वो सलाम कब से करता था? अभी ऐलान नबुव्वत भी नहीं फरमाया था। तो पत्थरों को भी ऐलान नबुव्वत से भी पहले से मारिफत और पहचान थी कि ये नबी हैं। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदाइशी विलादत के वक्त से ही नबी न होते तो पत्थर क्यों सलाम करते?
تو پتھروں کو بھی خبر تھی، پہچان بھی تھی، اور صرف پہچان ہی نہیں محبت تھی، تبھی تو سلام کرتے تھے۔ تو ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے، کیا؟ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی کتاب المناقب میں، ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لاعرفہ الآن۔ فرمایا مکہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر ہوا کرتا تھا، ایک پتھر تھا مکہ میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زمانے میں میری بعثت ہوئی، یعنی جس زمانے میں نے اعلان نبوت فرمایا، اس زمانے میں بھی، اس سے قبل بھی، جب کبھی میں وہاں سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ اور صرف یہ بات نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں اس پتھر کو آج تک پہچانتا ہوں، انی لاعرفہ الآن، ابھی بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اس سے ایک بات نص سے ثابت ہوئی کہ جو تسلسل سے ہمیشہ حضور پر درود و سلام بھیجتا رہے، حضور ہمیشہ اس کو پہچان میں رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ اسے اپنی پہچان میں رکھتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے تو، اللہ نے توفیق دی، جتنی توفیق دی پہچانا قدر مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور عمر بھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہے، تھوڑا سا گویا معرفت محمدی کا حق ادا کرتے رہے، معرفت قدر مصطفیٰ کا، معرفت عظمت مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا حق ادا کرتے رہے جتنا ہو سکا، کہ حضور پر مسلسل درود و سلام پڑھتے رہے اس پتھر کی طرح۔ اور اس کے صلے میں کئی صلے عطا کیے حضور نے۔ تو آج جو حدیث ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ہمارے درس میں آج کی حدیث، اس میں صلہ کیا دیا؟ وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن، اس کے مجھ پر مسلسل درود اور سلام بھیجتے رہنے کا صلہ اس کو یہ ملا کہ میں بھی پھر اس کو نہیں بھولا، آج تک پہچانتا ہوں۔ اب پتھر کو پہچانا تو وہ تو پہچان بتا دی، اب جو آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور عمر بھر بھیجتے رہتے ہیں، سوال ہے کہ مصطفیٰ کے انہیں پہچاننے کا وقت کب آئے گا؟ حضور پر درود و سلام بھیجنے والوں اور عمر بھر آقا پہ درود و سلام کا ہدیہ، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے رہنے والوں، اور ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں سلام عزت و تعظیم کرتے رہنے والوں، سوال یہ ہے کہ حضور تمہیں پہچانے اور آقا علیہ السلام ہمیں پہچانے۔ دیکھیے یہ پہچان تو ہر ایک کی رکھتے ہیں، ہر امتی کی رکھتے ہیں، کل خلائق کی رکھتے ہیں، مگر ایسی پہچان کے زبان سے فرمائیں انی لاعرفہ، ہاں میں اسے پہچانتا ہوں۔ یہ وقت کوئی ہمارا بھی آئے گا، یہ لمحہ کوئی ہمارے نصیب میں بھی آئے گا کہ ہم کھڑے ہوں اور زبان مصطفیٰ ہلے اور اپنی زبان سے کہیں کہ ہاں میں اسے پہچانتا ہوں۔ ہاں یہاں میرا وجدان کہتا ہے، اور بعض اولیاء اللہ کا کشف اور ان کے خواب کے مکشوفات بتاتے ہیں کہ ہاں یہ وقت آتا ہے، اور وہ کب؟ جب قبر میں ہم جاتے ہیں، جب قبر میں پہلی رات آتی ہے تو ملائکہ میت کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرایا جاتا ہے، پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں، اور ہر شخص کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے، وجود مصطفیٰ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کا سراپا سامنے ہوتا ہے، اور ملائکہ اس میت سے پوچھتے ہیں بتا یہ کون ہے؟
ما کنت تقول فی ھذا الرجل. ایک حدیث میں آتا ہے من ھذا، یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے، یہ سوال کرتے ہیں ملائکہ. تو ہاں دوستو، جو لوگ عمر بھر حضور کی معرفت کا حق یوں